جب بھی لاپتہ، اغوا اور مسنگ پرسنز جیسے الفاظ سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، دماغ سوچنا اور کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، سانس رکنا اور پاؤں کے نیچے زمین گھومنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے وہ دل دوز اور جگر سوز مناظر گھومنے لگتے ہیں۔ جب بوڑھے والدین اپنے نوجوان سہاروں کی تصاویر اٹھائے فریاد کرتے نظر آتے ہیں، جب نوجوان بہن بھائی اپنے قابل فخر بھائیوں کی زندگی کی دعائیاں دیتے نظر آتے ہیں، جب نوجوان دوشیزائیں اپنے سہاگ لٹنے کا ماتم کرتی دکھائی دیتی ہیں، جب پھول جیسے معصوم بچے برستی آنکھوں کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بابا کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، کیوں ہیں اور کیسے ہیں، جب کسی خوبرو نوجوان کے اعزاء و اقربا اور دوست احباب یہ التجائیں کرتے نظر آتے ہیں کہ زندہ ہیں تو پتہ دے دو، اور اگر اندھے قانون کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں تو لاشیں دے دو۔ آج ایک ایسا ہی منظر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، کچھ ایسی ہی دل چیر دینے والی صدائیں آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں، کچھ ایسی ہی آہ و بکا اور گریہ و زاری آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں، دل تھام کر سنیے گا۔ میں عبدالقدیر خان کی بیگم، ہم رات کو سوئے ہوئے تھے جب رات کو کچھ نامعلوم افراد آئے جن کا ہمیشہ کے کبھی ایجنسی والے ہیں، کس ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، بہرحال ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان کا باپ ان کے اوپر باپ کا سایہ نہیں رہا، وہ روز اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ ہے، کوئی قصور ہے تو وہ بتائیں، جو بھی ہے اس کا جرم ہمیں بتائیں اور اس کو چھوڑیں، اس کو عدالت میں پیش کریں، ایسے تو نہیں لے جاتے نا جس طرح اس کو لے کے گئے ہیں۔ سنی آپ نے ایک نوجوان بیٹی کی فریاد کہ میں عبدالقدیر خان کی بیوی ہوں، میرا شوہر 1 سال سے لاپتہ ہے۔ 1 سال، جی ہاں 1 سال یعنی 12 ماہ یعنی 365 دن ہو گئے میرے بچوں کو باپ کی یاد میں تڑپتے ہوئے۔ دل سے پوچھئے اس نے کچھ محسوس کیا؟ اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو آئیے ایک اور دکھ بھری آواز دل میں اتاریے۔ ہماری آرمی چیف سے بھی درخواست ہے کہ ان کو انصاف دلائیں، اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی اپیل ہے، اور چیف جسٹس سے بھی اپیل ہے، اگر کوئی گناہ ہے تو اس کو جو ہے نا عدالت میں پیش کریں۔ اس بوڑھے باپ کی فریاد نے بھی آپ کے ضمیر کو بیدار نہیں کیا تو آئیے اس منظر کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ خاموش ہرگز نہیں رہ سکیں گے، آپ کی زبان نہ بھی بولے تو دل ضرور چیخے گا۔ اس کو کچھ ظالم لوگوں نے اٹھا لیا، ڈر سے سوئے ہوئے میرے بیٹے کو، میری ایک رات تڑپ تڑپ کے گزر رہی ہے۔ میری وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے، میری چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ میرے بچے کو چھڑوائے، میرا بچہ بے گناہ بے قصور ہے، اس کا کوئی گناہ کوئی جرم نہیں ہے، نہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بیٹے کو کوئی لے گیا رات کو سوئے ہوئے اٹھا کر، اور سال ہونے والا ہے نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ میری چیف جسٹس سے اپیل ہے اور عمران خان سے کہ میرے بچے کو چھڑوائیں۔ اس ماں کی فریاد کے بعد کچھ اور دکھانے کی ہم میں تو سکت نہیں، اگر آپ میں کچھ ہمت ہے تو آئیے اتمام حجت کر دیتے ہیں۔ یہ میرے ابو ہیں، ان کو جلد سے جلد چھوڑ دیں۔ اس معصوم کا ایک جملہ سنگلاخ چٹانوں کو بھی پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ یہ روتا بلکتا اور التجائیں کرتا خاندان صوبہ پنجاب کے پسماندہ ترین ضلع بکھر کی تحصیل کلورکوٹ کے نواحی علاقہ روڈی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے 35 سالہ نوجوان کو 13 جنوری 2018 رات کے آخری پہر حالت نیند میں گھر سے گرفتار کیا گیا۔ موقع پہ اہلکاروں نے صرف اتنا ہی بتایا کہ اسے انویسٹیگیشن کے لیے لے جا رہے ہیں۔
کچھ دنوں بعد رہا کر دیا جائے گا۔ بعد میں اہل خانہ کی بھاگ دوڑ پہ صرف اتنا جواب ملا کہ اسے رہا کر دیا جائے گا، لیکن آپ کسی قسم کی قانونی اور عدالتی کارروائی مت کریں۔ اس دھمکی آمیز پیغام نے لواحقین کے لبوں پہ خاموشی کا کفر ڈال دیا۔ انتظار کے لمحات طویل سے طویل ہوتے گئے، مگر آفرین ہے کہ ان لوگوں کا ضبط نہ ٹوٹا۔ اس خاموشی کو اس بات نے توڑا جس کے ہونے کے خوف سے یہ لوگ خاموش تھے۔ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ اس نوجوان کو شاید کسی گمنام قبر کا مکین بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ قوم کے سامنے دہائیاں دینے لگے۔ آپ نے غور کیا یہ لوگ وزیر اعظم عمران خان کو بار بار کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا جگر گوشہ عبدالقدیر خان عمران خان کا بے دام سپاہی تھا۔ پی ٹی آئی تحصیل کلور کوٹ کے متحرک نوجوانوں میں سے تھا، تبدیلی کا خواہش مند ایک جیالہ۔ اس کی یہ خواہش تو پوری ہوئی کہ عمران خان وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ تبدیلی نے بھی پنجے گاڑ لیے، مگر اسے اور اس کے خاندان کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ ہماری التجا ہے وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس ثاقب نثار سے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ اگر اس نوجوان پہ کوئی الزام ہے تو اسے عدالت میں پیش کر کے قانونی کارروائی کی جائے، اور عبدالقدیر خان سمیت لاپتہ افراد کے معاملے میں اس اندھیر نگری چوپٹ راج والے معاملے کو ختم کیا جائے۔ ہم اپنے علاقائی نمائندوں ایم پی اے جناب امیر محمد خان حسن خیری اور ایم این اے جناب ثناء اللہ مستی خیل صاحبان کی خدمت میں بھی دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی اس سلسلہ میں اپنا فرض ادا کریں۔ حکومتی پارٹی میں ہونے کی وجہ سے عوام کو آپ سے بہت سی توقعات ہیں۔ آزادانہ طور پہ انتخابات جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شمولیت سے اگر اس پارٹی میں آپ کا کوئی مقام ہے تو اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے پارلیمانی فورم پہ بھی اس کی آواز لگائیں۔ مزید قانونی کارروائی اور اس سلسلہ کے اخراجات اور مشکلات کے معاملے میں بھی اہل خانہ سے تعاون کریں۔ علاقائی اور قومی میڈیا سے وابستہ افراد کو بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ ضلع بکر کے پی ٹی آئی رہنماؤں بالخصوص تحصیل کلور کوٹ کے ذمہ داروں اور نوجوانوں کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ ہر موقع پہ اپنے ساتھ کھڑے اپنے اس جماعتی ورکر اور کارکن کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے کہ آپ اپنے دعووں اور علاقہ کے لوگوں سے کیے گئے وعدوں میں کتنے مخلص ہیں۔ اگر آپ اپنے پارٹی ورکر کو بھی انصاف نہ دلا سکیں تو پھر ہمارے پاس آئندہ کسی قسم کا نعرہ، وعدہ اور منشور لے کر کبھی کوئی تعاون مانگنے نہ آئیں۔ آخر میں تمام دوست احباب اور پوری قوم کے سامنے دہائی ہے کہ خدا را اس نظام جبر کے خلاف میدان عمل میں آئیے۔ ہمارے اس نوجوان عبدالقدیر خان سمیت تمام ہزاروں لاپتہ افراد کے لیے اپنے فورم پہ آواز بلند کریں۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے خصوصی درخواست ہے، مسنگ پرسنز کے اہل خانہ کے رنج و الم کو سمجھیں۔ اس اندھے قانون کا کوئی بھی اور کبھی بھی شکار ہو سکتا ہے۔ سوچئے ذرا وہ کون سی چیز ہے جس نے عبدالقدیر خان کی باپردہ اور باعزت نوجوان بیوی اور عمر رسیدہ ماں کو کیمرے کی سکرین پہ آنے پر مجبور کیا؟ اگر آپ بھی کسی ایسی باپردہ بیوی کے شوہر ہیں، کسی باعزت بہن کے بھائی ہیں یا کسی باکردار ماں کے بیٹے ہیں تو پھر ذرا نہیں پورا سوچئے گا، اور اگر کچھ احساس ہو تو ان مظلوموں کے حق میں دو بول ضرور بولیے گا، اور اگر کوئی خوف کوئی مصلحت آڑے آئے تو چپکے سے اپنے کان میں بول دیجیے گا، مگر بولیے گا ضرور کہ آپ کی خاموشی بے غیرتی ہوگی۔